السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں راج علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ آج سپریم کورٹ میں جن کو نااہل کیا گیا، جن کے کاغذات مسترد کیے گئے، ٹریبونل میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، آج وہ سپریم کورٹ میں ان کی اپیلوں کی سماعت تھی۔ 3 جسٹس کا وہ بینچ تھا، جس میں اطہر من اللہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب وہ سربراہی کر رہے تھے، جمال مندوخیل صاحب تھے اور جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب تھے۔ پرویز الہی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اپیل کی ہوئی تھی، باقی انہوں نے حلقے چھوڑ دیے تھے۔ صرف پی پی 32 گجرات سے انہوں نے کہا جی ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے، جس کی اجازت مل گئی۔ بلکہ اور جو صنم جاوید تھی، جس کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے یہ نون لیگ، اس کو بھی اجازت مل گئی حلقہ 120 میں لاہور سے، اور پی پی ایک لاہور سے ہے، وہ بھی اس کو بھی اجازت مل گئی۔ باقی شوکت بسرا کو بھی مل گئی، وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے۔ اور ایک جو آج جو اصل مزیدار بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب نے کہا کہ جی بیلٹ پیپر چھپنے کے لیے جا چکے ہیں، اب تو ممکن نہیں ہے۔ تو جناب اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو الیکشن، ان کو ہم کیسے ان کا حق ان سے چھین لیں۔ لہٰذا انہوں نے تحریری آرڈر جو دیے اس میں یہ کہا کہ ان کے نام ڈالے جائیں اور بیلٹ پیپر پہ ان کا نشان جو ہے وہ بھی ان کو دیا جائے اور ان کے نام بھی ڈالے جائیں۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ تو بہت خوش آئندہ بات ہے اور پی ٹی آئی کے لیے اچھی بات ہے۔ اصل میں پی ٹی آئی کے لیے جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ آزاد لڑ رہے ہیں، جس کے لیے سلمان راجہ صاحب نے جو ان کے اب کینڈیڈیٹ بھی ہیں حلقہ 128 سے، NA 128 سے، انہوں نے ایک ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بیلٹ پیپر پہ پی ٹی آئی کا نام لکھا جائے، پی ٹی آئی لکھا جائے۔ اب وہ شاید نہیں منظوری کیونکہ بیلٹ پیپر چھپنے جا چکے ہیں۔ مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ لوگ قرآن پاک پہ بھی حلف دے رہے ہیں۔ آج جو ان کے سینیٹر جو ہیں سیف اللہ ابڑو، جو لاڑکانہ سے تھے، وہ پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پی ٹی آئی کے لیے سوال کھڑا ہو رہا ہے، اور اس بات پہ بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا یہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ پارٹی کا تو کوئی رول اینڈ ریگولیشن انہوں نے فالو نہیں کرنا، یہ ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہوگا، ہر بندہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ تو کیا اس بات پہ بھی لوگوں کا ابہام پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، جس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک پر حلف دے کر ویڈیو اپنی جاری کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سلمان راجہ نے جو ان کے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے بھی اور ان کے کینڈیڈیٹ ہیں NA 128 سے، انہوں نے ویڈیو جاری کی تھی، بہت سارے اور لوگوں نے بھی۔ مگر پھر بھی یہ سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ ووٹ لے کر کسی اور پارٹی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آزاد ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، اور جو خٹک صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ نہیں کہہ رہا تو ایک جو نون لیگ ہے وہ شاید نہیں کہہ رہی، باقی تمام ہی امیدوار ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا ووٹ لے کر جو کامیاب ہوں گے ان کو ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کافی دنوں سے بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہا تھا نون لیگ کے پاس تو کوئی منشور ہی نہیں ہے، نون لیگ کے پاس تو کوئی منشور ہی نہیں ہے۔ تو کل مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ نون لیگ اب منشور پیش کرے گی۔ آج انہوں نے ایک منشور تیار کیا جس کا مریم اورنگزیب پریس کانفرنس بھی کر گئی ہیں کہ جی کل اعلان کرے گی اپنے منشور کا۔ تو میرا خیال ہے شاید ان کو جگانا پڑا ہے، تو یہ اب جاگ گئے ہیں، منشور کوئی نہ کوئی ضرور پیش کریں گے۔ تو پی ٹی آئی کا جو منشور ہے، میں آج دیکھ رہا تھا ایک نجی ٹی وی چینل پہ علی محمد کا، کیونکہ نہ تو ان کو کہیں جانے دیا جا رہا ہے، نہ کمپین کرنے دی جا رہی ہے، نہ وہ کہیں پہ بینر لگا سکتے ہیں،
نہ جھنڈے لگا سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، بہت ساری ویڈیو ایسی چل رہی ہیں کہ فوج روک رہی ہے، پولیس ان کے جھنڈے پھاڑ رہی ہے، ادارے ان کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں نا۔ تو وہ جو محمد علی صاحب نے کہا کہ جی ہمارا جو منشور ہے وہ رول اینڈ آف لا ہے، کہ رول اینڈ لا کے مطابق جو کچھ ہوگا، کہ اگر وہ وزیر کا جو حق ہے وہی اس کو گیٹ کھولنے والے عرضلی کا حق ہونا چاہیے، وہی اس کی گاڑی چلانے والے کے ڈرائیور کا حق ہونا چاہیے۔ یہ ہے منشور پی ٹی آئی کا۔ اب نون لیگ کیا منشور پیش کرتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، مگر اس مہنگائی میں یہ ضرور دیکھیے گا، ایک تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحمت کرے، کیونکہ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے نمونیا بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں خشک سردی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے۔ اور دوسرا اپنے آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ یہ میں اپنے ہر ولاگ میں میسج دیتا ہوں کہ آپ کے آس پاس اگر بھوکا سو گیا تو وہ قصوروار آپ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔